بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کہانی اور میرا نام فاروق صادق ہے۔ 2007 کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ دو مختلف ملک تھے اور اس کے اندر دو مختلف بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ ایک ملک کا نام نوکیا تھا اور دوسرے کا تھا نام ایپل یا میک تھا۔ پھر یہ ہوا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں گھس گیا، اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چنگیز خان جو ہے ایک نامعلوم سلطنت سے نکلا اور اس نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو الٹا کے رکھ دیا۔ کچھ ایسا ہی کام ایپل نے آئی فون لانچ کر کے شروع کیا۔ ایپل کے میدان میں آنے سے پہلے، آئی فون لانچ کرنے سے پہلے، موبائل فونز کی مارکیٹ کے اوپر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نوکیا تھا، اور 2007 میں اس نے نوکیا 5700 یعنی نوکیا 5700 لانچ کیا، اور 2007 میں ہی ایپل نے اپنا فرسٹ جنریشن سمارٹ فون لانچ کیا۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوکیا جس کی بادشاہت تھی وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا۔ اب وہ نوکیا بہت معمولی سے فون بناتا ہے جس کا موجودہ دور کے سمارٹ فونوں کے ساتھ کوئی تعلق اور مقابلہ نہیں ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آئی فون نے نوکیا کی اس اجارہ داری کو، اس بادشاہت کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا؟ اس کی 3-4 بڑی سادی سی وجوہات تھیں۔ ایک تو اسٹیو جابز جیسا بندہ جو تھا وہ ایپل کو دیکھ رہا تھا اور اس کے پاس مختلف برانڈز لانچ کرنے کا ایک وسیع تجربہ حاصل تھا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اسٹیو جابز اپنی جدت کی وجہ سے، اچھوتے خیالات کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ تو آئی فون کے اندر بھی کچھ ایسا ہی کام ہوا کہ آئی فون ایک ایسی پروڈکٹ تھی، آپ پیچھے تصویریں دیکھیں گے کہ آئی فون فرسٹ جنریشن کی اور نوکیا 5700 کی، جو کہ اس وقت دونوں لیٹسٹ ماڈل تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نوکیا کے مقابلے میں آئی فون جو ہے ایک چمچماتی ہوئی خوبصورت شاندار قسم کی پروڈکٹ ہے جس کو دیکھ کے ہی بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا ڈیزائن جو تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور یہ شاندار قسم کا ایک ڈیزائن تھا جو خریداروں کے دلوں کو لبھاتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ صرف یہ ڈیزائن نہیں تھا بلکہ اس کے اندر ایسے سافٹ ویئر تھے جو انٹریکٹیو تھے، جو کہ لوگوں کو مدد کرتے تھے۔ وہاں پہ بٹنوں جیسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، ایک ٹچ سکرین تھا جو لوگوں کو خود بخود گائیڈ کرتا تھا۔ اب بٹنوں والے فون میں اگر آپ دیکھیں تو وہی 0 سے لے کر 9 تک کے بٹنز ہوتے تھے، اور انہی سے ہی کام کرنا پڑتا تھا، اسی سے ہی ڈیٹا انٹری کرنا پڑتا تھا۔ جبکہ آئی فون کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر پوری کی بورڈ موجود ہوتا ہے۔ دوسرا، مارکیٹنگ۔ اسٹیو جابز اپنی مارکیٹنگ ٹیکنیکس کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ اب 2 چیزیں آ گئی، ایک تو اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت تھا، اور دوسرا اس کے اندر جو سافٹ ویئر یا ٹیکنالوجی استعمال کی گئی وہ نوکیا کے پاس تھی ہی نہیں۔ وہ اس نے کسٹمرز کے دلوں کو راج کر دیا، لیکن یہ فوری طور پر نہیں ہوا۔ مثلا 2007 میں نوکیا جو تھا وہ اس کے 14 لاکھ سیٹ فروخت ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں نوکیا کے 2 کروڑ سیٹ فروخت ہوئے، اور آج نوکیا جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور آئی فون جو ہے وہ کوئی 2.3 ارب سیٹس بنا کے بیچ چکا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی منافع بخش کمپنی بن چکا ہے۔ آخر ایسا کیا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کیا۔ مثلا وہ صرف فون نہیں تھا، نوکیا ایک فون بنانے والی کمپنی تھی جو کہ کمپیوٹر نہیں بناتی تھی، جبکہ اسٹیو جاب نہ صرف کمپیوٹر بناتا تھا بلکہ آئی پیڈ بھی بناتا تھا اور باقی گیجٹس بھی بناتا تھا جو کہ اس کے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ منسلک تھے۔ اس سے پہلے، اس دور سے پہلے کیا تھا کہ موبائل فون کی ڈیوائسز علیحدہ ہوتی تھی اور انٹرنیٹ کی ڈیوائسز علیحدہ ہوتی تھی، اور میوزک سننے کے لیے ڈیوائسز علیحدہ ہوتی تھی، یعنی 3 مختلف قسم کی پروڈکٹس ہوتی تھیں۔ اسٹیو جابز نے یا آئی فون نے یہ کیا کہ ان تینوں پروڈکٹ کو اپنی ایک ہی ڈیوائس کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اب یہ فون جو تھا وہ انٹرٹینمنٹ بھی تھا، یہ فون انٹرنیٹ بھی چلاتا تھا، اور اس فون سے کال بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہاں تک نہیں،
2008 کے اندر، 2007 میں آئی فون شروع ہوتا ہے اور 2008 کے اندر آئی فون جو ہے اس کے اندر ایپ سٹور لانچ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو مختلف اپنی ضروریات کے لیے مختلف ایپس چاہیے، آپ کو ہیلتھ کے لیے ایپس چاہیے، آپ کو نیوٹریشن کے لیے ایپ چاہیے، آپ کو میئرمنٹ کے لیے ایپ چاہیے، آپ کو ڈائریکشنز کے لیے چاہیے، آپ کو مختلف قسم کی ایپ، گیمز چاہیے، تو وہ دستیاب تھے۔ یعنی جو دوسرے فون تھے ان کے اندر جو کچھ اس فون کے اندر تھا آپ اس میں نہ اضافہ کر سکتے تھے نہ کمی کر سکتے تھے، یا پھر آپ کو اگر اس میں کوئی ابیلٹی تھی بھی صحیح تو آپ کو وہ کہیں سے اس کے اندر اپلوڈ کروانی پڑتی تھی، گیمز یا پروگرامز۔ لیکن ایپل کے اندر 2008 کے اندر ایپ سٹور کی سہولت دستیاب ہو گئی، اور اس سے یہ ہوا کہ مختلف ایپس جو تھیں وہ آپ کو اسی فون کے اندر دستیاب تھیں، آپ اس فون کے اندر ہی کھولیں، آپ کی ضرورت کے مطابق ایپس وہاں پہ دستیاب ہیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ کا فون میں فوراً استعمال ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ایک اتنی بڑی سہولت تھی کہ جس نے نوکیا کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ اور پھر مارکیٹنگ، اسٹیو جابز جو تھے یا آئی فون یا والے یا ایپل کمپنی جو تھی وہ ہمیشہ مارکیٹنگ کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے تھے، وہ خوب مارکیٹنگ کرتے اور انہوں نے ہر سال ایک نیا ماڈل لانچ کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور وہ اپنے موبائل فون کو بڑھاتے چلے گئے۔ پھر ایپ سٹور کے اندر انہوں نے مختلف ایپ ڈیولپرز کو اکٹھا کیا، تو باقی بہت سارے لوگوں کا جو ہے محنت جو تھی وہ آئی فون کے اندر کی ترقی کے اندر اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مختلف ایپ ڈیولپرز نے بھی ایپل کمپنی کے لیے اور خاص طور پہ آئی فون کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے، ایک نئے خیالات کی وجہ سے، نئی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے آہستہ آہستہ موبائل کی مارکیٹ کے اندر، اسمارٹ فون کے اندر ایپل نے اپنا مقام بنایا، اور نوکیا اگرچہ اس نے 2008 میں اپنا اسمارٹ فون لانچ کیا لیکن پھر وہ آئی فون کا مقابلہ نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ وہ غائب ہو گیا۔ اب بھی آپ دیکھیں تو ایپل کے ساتھ سیمسنگ کا مقابلہ ہے، بہت سارے چائنیز اسمارٹ فونز آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، لیکن جو آئی فون کو استعمال کرنے والا ہے وہ آئی فون کو ہی پسند کرتا ہے۔ آئی فون نے اپنے یوزرز کے اندر اپنی لائلٹی ڈیولپ کر دی۔ آئی فون والا یوزر دوسرے فون کو یوز کرنا پسند نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیشہ آئی فون ہی پسند کرتا ہے۔ تو یہ لائلٹی، جدت، مارکیٹنگ اور مختلف ایپ سٹورز اور ہر سال ایک نئے فیچرز کے اضافہ کرنے کی وجہ سے ہے آج کل آئی فون اسمارٹ فونز کی مارکیٹ پہ راج کر رہا ہے، اور 2023 کے اندر آئی فون نے سیمسنگ کو اپنی موبائل پروڈکشن میں پیچھے چھوڑ کے نمبر 1 موبائل مینوفیکچرر بن چکا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔